ذرا ٹھہریے، آگے بڑھنے سے پہلے ایک لمحہ رک کر سوچ لیجئے، کیونکہ جو بات آپ ابھی سننے یا پڑھنے والے ہیں وہ عام بات نہیں ہے۔ یہ وہ راز ہے جو ہر گھر میں موجود ہے، مگر ہر آنکھ اسے دیکھ نہیں پاتی، ہر کان اسے سن نہیں پاتا۔ ممکن ہے آپ برسوں سے محنت کر رہے ہوں، دعائیں مانگ رہے ہوں، سجدے کر رہے ہوں، لیکن پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک خلا، ایک بے چینی اور ایک سوال زندہ ہو کہ آخر کمی کہاں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق ٹھہر جائے، گھر میں سکون اتر آئے اور زندگی کا بوجھ ہلکا محسوس ہونے لگے، تو یہ مضمون آپ کے لیے ہے۔ براہ کرم ایک لفظ بھی نظر انداز نہ کیجیے، کیونکہ یہاں کہی جانے والی باتیں اگر دل میں اتر گئیں تو آپ کا جمعہ، آپ کا گھر اور شاید آپ کی پوری زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ بعض پیغام صرف سننے کے لیے نہیں ہوتے، وہ انسان کو روک لیتے ہیں، اور یہ انہی میں سے ایک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری قابل احترام بہنوں اور میری نہایت ہی محترم بھائیوں، جمعہ کا مبارک دن اپنی قسمت بدلنے کا دن ہے۔ یاد رکھیں کہ جو شخص خوش نصیب جمعہ کے دن اپنے گھر کی ان 5 خاص چیزوں کی صفائی کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک اس کے گھر میں رزق کی ایسی بارش فرماتا ہے کہ نسلیں سنور جاتی ہیں اور تنگی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہے۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ رب العزت آپ کے گھروں کو ہمیشہ خوشیوں اور اپنی رحمتوں سے بھرا رکھے۔ کیا کبھی آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ سوال ابھرا ہے کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے گھر میں رزق کی آمد تو ہے مگر وہ ٹھہرتا نہیں ہے؟ آپ شب و روز محنت کر کے کماتے تو بہت ہیں، مگر برکت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ہاتھ خالی رہتا ہے۔ کچن میں برتنوں کا شور تو سنائی دیتا ہے، مگر چولہا اکثر بے رونق اور ٹھنڈا کیوں نظر آتا ہے؟ تو میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی تمام تر مصروفیات روک لیجئے، تھوڑی دیر تحمل کیجئے اور گہرائی سے غور فرمائیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کے کسی تاریک کونے میں کچھ ایسی بے جان اور فالتو چیزیں پڑی ہوں جنہیں آپ نے مہینوں بلکہ برسوں سے ہاتھ تک نہ لگایا ہو، مگر حقیقت میں وہی حقیری چیزیں آپ کے نصیب اور کامیابی کے دروازے بند کیے بیٹھی ہوں۔ پیاری بہنوں، ہمارے گھروں کے وہ کونے، اوپر والی الماریاں، دھول سے اٹی چھتیں اور وہ پرانی دروازے جن میں نہ جانے کب سے گرد و غبار کی تہیں جمی ہیں، ہمیں تو وہ ایک عام سی بات لگتی ہے، مگر در حقیقت وہ معمولی نہیں ہے، بلکہ یہی وہ غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والی رکاوٹیں ہیں جو گھر کی برکت کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہیں، رزق کی روانی کو روکتی ہیں اور گھر کے سکون کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں۔ آج اس اصلاحی پیغام میں آپ کو ان 5 حیرت انگیز چیزوں کے بارے میں آگاہ کرنے والا ہوں جن کی صفائی کا خاص اہتمام اگر آپ ہر مبارک جمعہ کے دن کر لیں تو انشاءاللہ رب کریم کی فضل سے آپ کے گھر میں ایسی برکت نازل ہوگی جیسے آسمان سے براہ راست نور کی بارش ہو رہی ہو۔ رزق کے ایسے دہانے کھلیں گے جیسے غیب کے خزانے کے دروازہ کھل گئے ہوں، اور ایسی قلبی راحت نصیب ہوگی جیسے فرشتے خود آپ کے گھر کی پہرے داری کر رہے ہوں۔
تو تیار ہو جائیے، اپنی نیتوں کو خالص کیجیے، کیونکہ اب آپ کا یہ گھر محض ایک اینٹ پتھر کا مکان نہیں بلکہ اللہ کی رحمتوں کا مقدس ٹھکانہ بننے والا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، بات آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو سید الایام یعنی جمعہ کے دن کی وہ عظیم الشان فضیلت یاد دلانا چاہتا ہوں، جسے سن کر مومن کا دل لرز اٹھتا ہے اور روح وجد میں آ جاتی ہے۔ جمعہ کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہ وہ مبارک دن ہے جسے تمام دنوں کا سردار اور بادشاہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہی عظمت والا دن ہے جب خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ اسی دن انہیں جنت کی نعمتوں سے سرفراز کیا اور اسی دن انہیں زمین کی خلافت سونپی۔ یاد رکھیے، یہی وہ دن ہے جب سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہوگی اور تمام مخلوقات اپنے رب کے حضور حساب کے لیے پیش ہوں گی۔ جمعہ کے دن سورج کی کرنوں میں ایک خاص تجلی ہوتی ہے، فضائیں پرسکون ہوتی ہیں اور عرش معلی سے آسمان کے دروازے پکار پکار کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مانگو، کیا مانگتے ہو۔ یہ وہ ساعت ہے جب کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جب بندہ عاجزی سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ملائکہ کی صدا آتی ہے کہ اے بندے، طلب کر، تیرا رب عطا کرنے والا ہے۔ اے میری پیاری بہنوں، یہ وہ قیمتی لمحہ ہے جب رب ذوالجلال خوش ہو کر رزق کی فراوانی نازل کرتا ہے، الجھے ہوئے معاملوں کی گرہیں کھولتا ہے اور وہ کچھ بن مانگے عطا کر دیتا ہے جس کا تصور بھی محال ہے۔ لیکن صد افسوس کہ ہم اس عظیم دین کی قدر نہیں کرتے اور اسے بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ نہ ہم اپنے قلوب کو حسد و کینہ سے پاک کرتے ہیں، نہ اپنی زبانوں کو غیبت سے، نہ گھر کو غلاظت سے اور نہ ہی اپنی نیتوں کو ریاکاری سے۔ لہذا آج عہد کر لیجئے کہ جب بھی جمعہ کا سورج اپنی ضیاء پاشیاں بکھیرے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ دن آپ کی تقدیر اور گھر کی حالت بدلنے کا سنہرا موقع ہے، بشرط کہ آپ اس کی حرمت کو پہچانیں اور اس کا مکمل ادب بجا لائیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب ذکر کرتے ہیں اس پہلی چیز کا جس کی تطہیر یعنی صفائی جمعہ کے دن بے حد ضروری ہے۔ اگر اسے نظر انداز کر دیا جائے تو یہ چیز انسان کے معاشی حالات، ذہنی سکون اور گھر کی خیر و برکت پر ایسے وار کرتی ہے جیسے کوئی زہریلا ناگ چپکے سے جسم میں زہر اتار دے۔ جی ہاں، وہ پہلی اہم ترین چیز آپ کے گھر کا مین دروازہ یعنی مرکزی دروازہ ہے۔ یہ وہی دہلیز ہے جہاں سے ہر مہمان، ہر خیر کا فرشتہ اور ہر رزق کی پہلی لہر داخل ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر وہی داخلی راستہ گندا ہو، وہاں مکڑیوں نے جالے بن رکھے ہوں اور مٹی کی تہیں جمی ہوں تو کیا رحمت کے فرشتے وہاں آنا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں، وہ تو وہیں سے منہ موڑ لیں گے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ہفتہ بھر اندرونی سجاوٹ میں تو مگن رہتے ہیں لیکن مرکزی دروازے کو بھول جاتے ہیں۔ دروازے پر جمی مٹی دراصل غربت کی علامت لگتی ہے، جس سے برکتیں اندر آتے ہوئے کتراتی ہیں۔ پیاری بہنوں، جب آپ جمعہ کو اپنے دروازے کی گرد و غبار جھاڑتی ہیں تو در حقیقت آپ اپنے مقدر کے بند دروازوں کو دستک دے رہی ہوتی ہیں۔ یہ محض لکڑی یا لوہے کا فریم نہیں بلکہ آپ کے نصیب کا آئینہ دار ہے۔ جیسے میلا دل رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، ویسے ہی میلا دروازہ رب کی رحمت کو
خوش آمدید نہیں کہہ سکتا۔ آج کے دکھاوے کے دور میں ہم باہر کی ٹپ ٹاپ کو تو اہمیت دیتے ہیں مگر گھر کی ان بنیادی جگہوں کو بھول جاتے ہیں۔ جو پاک دامن عورت ہر جمعہ اپنے گھر کے دروازے کو چمکاتی ہے، اس کا گھر فرشتوں کی جولا نگاہ بن جاتا ہے۔ وہ گویا رزق کو خود پکار رہی ہوتی ہے اور اللہ اس کے لیے غیب سے سہولتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جمعہ کے دن صاف نہ کیا گیا دروازہ اس جھاڑی کے مانند ہے جو ہر آنے والی خوشی کا راہ میں کانٹا بن جائے۔ بس اٹھیے اور آج سے ہر جمعہ اس راستے کو دھونے کا معمول بنائیں جہاں سے خوش بختی نے قدم رکھنا ہے، کیونکہ دروازہ بند ہو یا نہ ہو، اس کا میلا ہونا ہی بدقسمتی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ میرے محترم سامعین، یہاں میں آپ کے گوش و گزار ایک ایسی عبرت انگیز حکایت کرنا چاہتا ہوں جو بظاہر سادہ ہے مگر اس کا انجام روح کو تڑپا دینے والا ہے۔ ایک بستی میں ایک ایسی خاتون رہتی تھی جس کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ لوگ اسے خاموش دروازے والی کہتے تھے۔ وہ نہ کسی کی خوشی میں شریک ہوتی نہ غمی میں۔ اس کے گھر کے باہر کا منظر انتہائی بھیانک تھا۔ پرانے ٹوٹے برتن، بیکار کرسیاں، مٹی میں لتھڑی ہوئی جوتیاں اور ایک نہایت ہی غلیظ دروازہ۔ ایک بار گاؤں میں کوئی وبا آئی۔ ایک بزرگ نے مشورہ دیا کہ گھروں کو پاک صاف کرو تاکہ رب کی رحمت آئے۔ سب نے صفائی کی مگر اس ضدی عورت نے پرواہ نہ کی۔ ایک رات اس کے گھر سے ہولناک چیخیں ابھری۔ لوگوں نے دروازہ توڑ کر دیکھا تو وہ عورت بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ دیواروں سے سیاہ مادہ ٹپک رہا تھا اور اس کے گرد موذی کیڑے رینگ رہے تھے۔ ہوش آنے پر اس نے روتے ہوئے کہا کہ کاش میں نے وقت پر اپنے گھر کے راستوں اور دروازوں کی صفائی کر لی ہوتی تو آج میری تقدیر کا دروازہ بھی کھلا ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے کہ وہ چیزیں جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں وہی ہماری دعاؤں کی قبولیت میں حائل ہو جاتی ہیں۔ جمعہ کے دن کی صفائی محض ایک کام نہیں بلکہ بد نصیبی کو کھولنے کی کنجی ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب ہم اس دوسری چیز کی طرف آتے ہیں جو ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہمارے قدموں تلے بچھتی ہے مگر ہم اس کی قدر سے ناواقف ہیں، اور وہ ہے آپ کے گھر کی جائے نماز۔ وہ مقدس کپڑا جہاں ہم اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم اس جائے نماز پر کھڑے ہو کر رو رو کر التجائے تو کرتے ہیں مگر اسے میلا، بدبودار اور دھول سے اٹا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ کا ضمیر یہ گوارا کرتا ہے کہ جس جگہ سجدہ کر کے آپ رب کو پکاریں وہ جگہ ناپاک ہو؟ جہاں جائے نماز پر بچوں کی گندگی یا جوتوں کے نشان ہو وہاں کا سجدہ عرش تک کیسے پہنچے گا؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ میلے مصلے پر رحمت کے فرشتے نہیں اترتے۔ ہم نے جائے نماز کو اتنا غیر اہم سمجھ لیا ہے کہ بچے اس پر کچھ بھی گرا دیتے ہیں اور ہم خاموش رہتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، اگر کسی دنیاوی حاکم کے پاس جانا ہو تو ہم بہترین لباس پہنتے ہیں، تو پھر احکم الحاکمین کے دربار میں میلے مصلے پر حاضری کیسے قبول ہوگی؟ جمعہ کا وہ خاص لمحہ جب دعا قبول ہوتی ہے، کہیں وہ آپ کی جائے نماز کی ناہمواری یا گندگی کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے۔ جائے نماز کی صفائی دراصل
اللہ سے محبت اور اس کی بارگاہ کے ادب کا پہلا زینہ ہے۔ اس ضمن میں ایک اور واقعہ سنیں کہ ایک نہایت غریب گاؤں میں ایک بابا جی کا کچا گھر تھا جو ہمیشہ مہکتا رہتا تھا۔ ان کے پاس مال و متاع تو نہ تھا، مگر ان کی جائے نماز ہمیشہ پاکیزہ اور معطر رہتی۔ ایک پریشان حال عورت ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بابا جی، میں نمازیں بھی پڑھتی ہوں، وظیفے بھی کرتی ہوں، مگر زندگی میں سکون نہیں آتا۔ بابا جی اسے اندر لے گئے اور ایک انتہائی غلیظ اور مٹی میں دبی ہوئی جائے نماز دکھائی اور کہا کہ بیٹی، جب تمہارا رب سے رابطہ کرنے کا ذریعہ یعنی مصلی ہی میلا ہے تو تمہارے دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ وہ عورت تڑپ اٹھی اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ دعا تو مانگ رہی تھی مگر دعا کا سلیقہ نہیں تھا۔ جائے نماز وہ راستہ ہے جو زمین سے آسمان کو جوڑتا ہے۔ اگر یہ راستہ ہی گرد آلود ہوگا تو فریاد کیسے پہنچے گی؟ لہذا جمعہ کے دن اپنے مصلوں کو صاف کریں، انہیں معطر کریں، کیونکہ برکت سجدے کے ساتھ ساتھ سجدے کی جگہ کے ادب میں بھی پوشیدہ ہے۔ تیسری چیز جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے وہ ہے آپ کے گھر کی دیواروں پر نصب تصویریں، فریمز اور آئینے یعنی شیشے۔ برسوں سے لٹکے ہوئے یہ فریمز جن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، مکڑیاں گھر بناتی ہیں اور ہم ان سے بالکل غافل رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دھول بھرے فریمز اور میلے آئینے گھر میں ذہنی انتشار، لڑائی جھگڑے اور رزق میں تنگی کا باعث بنتے ہیں؟ یہ چھپی ہوئی نحوستیں جو ہم نے خود اپنے گھروں میں پال رکھی ہیں، جمعہ کے دن ان کی صفائی کرنا ایسا ہے جیسے آپ نے اپنے گھر کی فضا سے شیطانی اثرات کو جلا وطن کر دیا ہو۔ خاص طور پر وہ فریمز جن پر قرآنی آیات یا اسماء الہی لکھے ہوتے ہیں، ان پر گرد کا ہونا نہایت بے ادبی ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو چمکاتی ہیں تو آپ کے گھر میں روشنی کا داخلہ آسان ہو جاتا ہے اور رب کا نور آپ کے گھر کا رخ کرتا ہے۔ ایک پرانی روایت ہے کہ ایک ویران محل میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو اپنی ماضی کی تصاویر سے لپٹی رہتی تھی۔ وہ ہر رات ان تصاویر سے باتیں کرتی اور روتی تھی۔ ایک صاحب بصیرت بزرگ وہاں سے گزرے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تصاویر اب تمہاری خوشی نہیں بلکہ تمہاری قید بن چکی ہے۔ ان پر جمع گرد تمہارے حال کو برباد کر رہی ہے۔ جب وہ فریم ہٹائے گئے تو معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے ہی اصل حقیقت اور سکون چھپا تھا جو ان تصاویر کی گرد نے ڈھانپ رکھا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں یا جن پر بے پردہ چہرے ہوں، وہ گھر سے برکت چھین لیتی ہیں۔ چوتھی چیز وہ پرانے صندوق، گتے کے ڈبے اور وہ فالتو سامان جو آپ نے گھر کے کسی کونے یا اسٹور روم میں ڈھیر کر رکھا ہے۔ ان میں وہ کپڑے، جوتے یا ٹوٹا ہوا سامان ہوتا ہے جسے نہ ہم استعمال کرتے ہیں اور نہ کسی کو دیتے ہیں۔ یہ وہ سامان ہے جس کی دراڑوں میں نحوست اور تنگ دستی کا بسیرا ہوتا ہے۔ ہم نئے صوفے تو خرید لیتے ہیں مگر اس پرانے بوجھ کو نکالنے کی ہمت نہیں کرتے۔ یاد رکھیے کہ فالتو اشیاء کا انبار در حقیقت آپ کے رزق کے باہوں میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ ان کو صاف کرنا یا گھر سے باہر نکالنا ایسا ہے جیسے آپ نے اپنے دل سے ایک پرانا دکھ نکال پھینکا ہو۔ جو چیز کسی کے کام آ سکتی ہے اسے دے دیں، جو بیکار ہے
اسے ہٹا دیں، کیونکہ کباڑ جمع کرنے والے گھروں میں کبھی خوشحالی نہیں ٹھہرتی۔ پانچویں اور آخری چیز جو نہایت اہم ہے وہ ہے دروازوں کے پیچھے اور اوجھل جگہوں کی صفائی۔ اکثر خواتین صرف وہ جگہ صاف کرتی ہیں جہاں نظر پڑتی ہیں، لیکن دروازوں کے پیچھے، الماریوں کے نیچے اور صوفوں کے پچھلے حصوں میں گرد جمع ہوتی رہتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہیں جہاں شیاطین اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ بلا وجہ بچوں کا چڑچڑاپن، میاں بیوی کی انبن اور بیماریوں کا سبب کیا ہے؟ اکثر یہ وہی چھپی ہوئی گندگی ہوتی ہے جو ماحول کو بوجھل کر دیتی ہے۔ جب جمعہ کے دن آپ ان پوشیدہ جگہوں کو صاف کرتی ہیں تو آپ گویا اپنے گھر سے منفی توانائیوں کا خاتمہ کر رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ وہی صفائی موت ہے جو مکمل ہو، اور وہی گھر بابرکت ہے جس کا ہر گوشہ پاکیزہ ہو۔ آخر میں میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ایک مخلصانہ نصیحت یہ بھی ہے کہ ہم ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطنی پاکیزگی پر بھی توجہ دیں۔ ہم اپنے گھر کے پردے تو بدل لیتے ہیں مگر اپنے لہجوں کی سختی نہیں بدلتے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت اور نرمی سے پیش آئے، کیونکہ بیوی کا دل دکھا کر رزق میں برکت کی امید رکھنا عبث ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ گھر کو صرف جھاڑو پوچھے سے نہیں بلکہ اپنی حیا، شرم اور شوہر کی اطاعت سے سجائے۔ گھر وہی محل بنتا ہے جہاں ماں باپ کی دعا ہو اور اپنوں میں الفت ہو۔ جمعہ کا دن اپنے اندر کی گندگی، کینہ اور غصہ دھونے کا بھی دن ہے۔ آخر میں ہم بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے گھروں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، ہمارے دلوں کو کینہ، حسد اور غفلت سے پاک فرما دے، ہمارے رزق میں حلال کشادگی اور برکت عطا فرما، اور ہمارے گھروں کو سکون، محبت اور رحمت کا گہوارہ بنا دے۔ اے رب کریم، جو اس پیغام کو پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے، اس کی ہر جائز پریشانی کو اپنی رحمت سے دور فرما اور اس کے نصیب کے بند دروازے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو، آپ کو سوچنے پر مجبور کر گیا ہو، تو ہماری عاجزانہ گزارش ہے کہ اس چینل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ کوئی اور گھر بھی برکت اور سکون سے محروم نہ رہے، کیونکہ نیکی پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔